نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک عمل لائے ہیں، منفرد عمل ہے اور انتہائی زبردست قسم کا عمل ہے۔ یہ عمل ہے گلٹی یا رسولی جو عموماً جسم میں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے بہترین قرآنی عمل ہے، اور یہ عمل مختصر سا عمل ہے۔ اس سے فائدہ بھی جس طرح مختصر ہے اتنا زیادہ اس سے فائدہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، عمل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈاکٹری ٹریٹمنٹ، میڈیکلی ٹریٹمنٹ ان بیماریوں میں۔ تو میڈیکل کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ قرآنی اعمال کی طرف توجہ دی جاتی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، تو ان کی طرف بھی توجہ دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ بیماری جو ہے دور فرما دیتے ہیں، کیونکہ یا یہ کہنا کہ ہر بیماری کا علاج دم میں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہر بیماری کا علاج عامل کے پاس ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بھی کہنا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عامل کے پاس ایک بیماری کا علاج کرواتا ہے، اس کو تو آرام آ جاتا ہے، دوسرا بندہ اس کے پاس اسی بیماری کے لیے علاج کراتا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری شفا جو ہوتی ہے یہ من جانب اللہ ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں شفا دے دیں، جہاں سے چاہیں شفا دے دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عامل کے پاس ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہو۔ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جو میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے اس کا ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ جو بیماری بنی ہوئی ہے، بعض دفعہ وہ جادو کی وجہ سے بھی بیماری بنی ہوئی ہوتی ہے، جنات کی وجہ سے بھی بیماری بنی ہوئی ہوتی ہے، تو عاملین کو یہ چاہیے کہ آپ یہ کریں کہ اس بیماری کا علاج جو ہے ڈاکٹر کے پاس سے بھی کریں اور دم بھی کریں۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ عامل حضرات کہہ دیتے ہیں جی بس اب کچھ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کا علاج کریں گے، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو حالانکہ جادو کی وجہ سے بعض دفعہ بیماری مسلط کی ہوئی ہوتی ہے یا جنات کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب عامل روک دیتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹری علاج نہیں کرانا، میں دم کے ساتھ، تو اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ طبیعت بعض دفعہ بندہ جو چارپائی تک لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹری میڈیکلی جو مسئلہ ہے وہ تو اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے جو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، وہ بالکل مانا کہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن جو طبی مسئلہ جادو کی وجہ سے بنا تھا، میڈیکلی مسئلہ بنا تھا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یاد رکھیں، یہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے جب بیماری مسلط کی جاتی ہے نا، تو بیماری تو ہوتی ہے، وہ بیماری اپنا کام شروع کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جادو جو ہوتے ہیں یہ راستے میں میڈیکل یعنی میڈیسن اور بیماری کے درمیان ایک دیوار بن جاتے ہیں۔ جتنی بھی میڈیسن آپ ڈاکٹر کے پاس سے لیتے رہیں گے وہ بیماری تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ راستے میں یہ عمل جادو رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے، جو یہ رکاوٹ دور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکلی مسئلہ بھی چلاتے رہیں، میڈیسن بھی لیتے رہیں، یہ عامل کے پاس سے بھی علاج کراتے رہیں اور جو ہے ڈاکٹر کے پاس بھی۔ یاد رکھیں، جس طرح آپ ڈاکٹر کا انتخاب اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح عامل کا انتخاب بھی اچھے سے اچھے عامل کا انتخاب کریں۔ ایسا عامل کا انتخاب ہرگز نہ کریں جس کا چہرہ بھی سنت کے خلاف ہو، داڑھی بھی منڈواتا ہو، اس کے عادات بھی سنت کے خلاف ہوں، جھوٹ بولتا ہو، اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو، اور فن عملیات کے اندر اس کی کوئی سدھ بدھ بھی نہ ہو۔ ایسے عمل کا ہرگز انتخاب نہ کریں۔ اس سے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کے ایمان کے اوپر اثر پڑے گا۔ پتہ نہیں وہ کیا لکھ کر دے دے گا، آپ پیتے رہیں گے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ تعویذ کے اوپر کیا لکھ رہا ہے۔ آپ کے عقیدے کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا اور آپ کی جیب کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا۔ انتہائی آپ کے لیے ایک مستقل نئی بیماری مسلط ہو جائے گی۔ اس لیے خدا را آپ ایسے عمل کا انتخاب کر دیجئے جو باشرح ہو، جس کے چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہو، آپ اس کا اندازہ یہ کریں کہ وہ 5 وقتی نمازی بھی ہو، اور اس کے گفتگو سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی لچک نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں وہ عالم دین، متبحر عالم دین ہو، اس سے آپ علاج کروائیں۔
عامل بھی ہو عالم بھی ہو تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹری مسئلہ صرف ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے تو پھر عامل کے پاس جاتے ہیں اور عامل ہی کو ہی متبع نظر بنا کر اپنا علاج کراتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ صرف عامل کے پاس جا کر علاج کرانا کہ جی بس اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں شفا رکھی ہے، یہ ہے وہ ہوا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ اور بھی وضع کیا گیا ہے نا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوائی کی ہے، دوا کرنا سنت ہے، تو آپ دوا بھی ساتھ کرتے رہیں، میڈیکل علاج بھی لازمی کریں۔ ہاں، برکت کے طور پر آپ قرآن مجید ضروری ہے عامل کے پاس جانے کے لیے۔ آپ خود گھر میں، آپ کے گھر میں قرآن مجید ہے، آپ خود پڑھتے رہیں اور پڑھ کے پھونک مارتے رہیں۔ اصل جو ہے وہ ڈاکٹر علاج ہے۔ تو ایک اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عامل کے پاس ہم لوگ جب جاتے ہیں تو عامل کیا کرتا ہے، ہوتی میڈیکلی بیماری ہے، لیکن وہ اس کو آپ جو ہے کسی کے اوپر وہ کہہ دے گا جی آپ کے فلاں کرنے والے ہیں، آپ کے فلاں کرنے والے ہیں، ہمارے عقائد پہلے سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم وہ عامل کی بات کو مان لیتے ہیں، بس اس کے من و ان بات کو تسلیم کر لیں گے، ہم کسی کے خلاف اپنے ذہن کو مسلم کر لیتے ہیں، جی اس نے ہمارے اوپر جد تویز کیا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے، ایسے عامل کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ ہاں، باشرع عامل ہو، عالم دین ہو، آپ اس کی بات پہ اعتماد کریں اور اسی سے علاج کریں، ایسے عاملین کے پاس ہرگز علاج نہ کرایا جائے۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف۔ آج کا جو میں عمل لایا ہوں آپ کی خدمت میں وہ ہے گلٹی اور رسولی کے لیے۔ یہ کئی بار کا آزمایا ہوا عمل ہے اور ہم فن عملیات کے اندر جو مہارت رکھتے ہیں، بڑے بڑے حضرات نے اپنے اس کو کتب کے اندر بھی لکھا ہے اور مختلف طریقے سے ہم تک ان سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ عمل بقول ان کے کہ بہت ہی مفید عمل ہے۔ بعض دفعہ جو ہے ہڈی والوں کے اوپر آزمایا گیا ہے کہ ان کی ہڈی بڑی ہوئی تھی تو انہوں نے عمل کیا، ہڈی واپس آ گئی۔ تو بالکل ہو سکتا ہے، یہ چیز ناممکن نہیں ہے، یہ چیز ممکن ہے، ہو سکتا ہے عمل کی وجہ سے آپ ایسا عمل آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو عمل مختصر سا عمل ہے، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا عمل ہے۔ تو گلٹی اور رسولی کا علاج اس سے ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، گلٹی اور رسولی کو اتنا جو ہے عام سا بھی نہیں لینا چاہیے۔ بعض دفعہ کینسر جو ہے اسی سے بن جاتی ہے، یہ اتنا مسئلہ گھمبیر بن جاتا ہے کہ کینسر کسی گلٹی اور رسولی سے ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ آپریشن کراتا ہے، آپریشن کرانے کے بعد پھر بھی یہ چیز پھر نئے سرے سے آ جاتی ہے، پھر آپریشن کرانا پڑتا ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج قرآنی آیات سے علاج ہے اور بہترین زبردست قسم کا علاج ہے۔ آپ علاج کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ علاج یہ ہے کہ ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ اس کے آپ نے جو ہے 3 کڑے لگانے ہیں۔ 3 کڑے کیا ہوں گے؟ ہر کڑا 7 سٹیپ کا ہوگا۔ آپ نے یوں کرنا ہے، جس جگہ پہ اوپر گلٹی ہے یا رسولی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا انتخاب، اس کے گرد جو ہے آپ نے دائرہ لگانا ہے اس کو پڑھتے ہوئے یوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، 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 ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ آپ نے 7 بار اس طرح تصور اور اپنا ذہن اس کو پکا کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس چیز کو، رسولی کو، گلٹی کو ختم کر دیں گے۔ تو آپ نے 7 بار یوں کڑا لگانا ہے اور 7 بار اس کے مخالف لگانا ہے۔ پھر ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ آپ نے 7 بار اس طرح، یعنی 7 بار جو ہے جس طرح آپ سرکل بنائیں گے، گول بنائیں گے، دائرہ بنائیں گے، اگلی 7 بار آپ نے اس کے مخالف بننا ہے۔ مطلب پہلے اس بار اس طرح کرنا ہے تو دوسری بار اس طرح کرنا ہے آپ نے، اور پھر 7 بار جو ہے کراس کا نشان لگانا ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ یعنی 7 بار آپ نے اس طرح کڑا لگانا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہوگا 21 مطلب بار آپ پڑھیں گے ٹوٹل۔
یہ دن میں کم از کم آپ نے 3 بار یہ عمل کرنا ہے، اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور 3 دن میں اندر یا زیادہ سے زیادہ 5 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرما دیں گے، اور اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نیچے لائک کریں اور کامنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے اس کا لنک شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔